بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں بلال ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی 3 بھائیوں کی ہے۔ ایک شخص کے 3 بیٹے تھے، اس نے تینوں کو بلا کر اپنی تمام جائیداد کو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں ایک قیمتی ہیرا دکھا کر کہا کہ یہ ہیرا اسے ملے گا جو میری زندگی میں سب سے اچھا اور ہمدردی والا کام کرے گا۔ چند دن بعد ایک بیٹا آیا اور اپنے والد سے کہنے لگا کہ یہ ہیرا مجھے دے دیا جائے۔ باپ نے پوچھا کہ تو نے کون سی ہمدردی والا کام کیا ہے کہ یہ ہیرا تجھے دے دیا جائے؟ بیٹا کہنے لگا کہ ایک شخص نے میرے پاس 5000 روپے امانت رکھوائی تھی، اس کے متعلق نہ تو کوئی تحریر لکھی اور نہ ہی کوئی گواہ تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص میرے پاس واپس آیا اور مجھ سے اپنی امانت واپس مانگنے لگا۔ بس میں نے اس کی امانت اس کے حوالے کر دی۔ اس کے والد نے ہنس کر کہا کہ یہ تو ایک معمولی ہمدردی ہے، زیادہ سے زیادہ تم ایک گناہ سے بچ گئے۔ اگر میرے دوسرے بیٹوں نے میری زندگی میں اس سے زیادہ اچھا اور ہمدردی والا کام نہ کیا تو یہ ہیرا تجھے دے دیا جائے گا۔ کچھ دن گزرے تو دوسرا بیٹا آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہیرا مجھے دے دیا جائے۔ باپ نے کہا کہ کس ہمدردی کے بدلے یہ ہیرا تجھے دے دیا جائے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ دریا بہت تیز تھا، اتفاقاً اس میں ایک لڑکا گر گیا۔ اس کے والدین بہت پریشان تھے اور وہاں بچانے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بڑی مشکل سے اس لڑکے کو زندہ نکالا۔ والد صاحب نے ہنس کر کہا کہ انسانیت کا معمولی سا ہمدردی والا کام ہے، اگر تیسرے بیٹے نے اس سے زیادہ اچھا اور ہمدردی والا کام نہ کیا تو یہ ہیرا تجھے دے دیا جائے گا۔ چند دن بعد تیسرا لڑکا اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ہیرا نہیں مانگا، البتہ اس نے اپنی کارگزاری کچھ یوں سنائی کہ میرا ایک جانی دشمن نشے کی حالت میں پہاڑ پر ایک غار پر اس طرح لیٹا ہوا تھا کہ ذرا سی بھی ادھر ادھر حرکت کرتا تو نیچے گر کر مر جاتا۔ جانی دشمن ہونے کے باوجود میں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اپنے منہ کو کپڑے سے ڈانپ دیا تاکہ اگر یہ ہوش میں بھی آئے تو مجھے دیکھ کر شرمندہ نہ ہو، اور رات کی تاریکی میں اسے اپنی پیٹھ پر اٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ والد نے اس کی بات سنتے ہی وہ ہیرا اس کے حوالے کر دیا اور کہا در حقیقت تمہاری ہمدردی حقیقی ہمدردی ہے، اس ہیرے کا تم سے زیادہ حقدار کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ تو نے اپنے جانی دشمن کے ساتھ ہمدردی کی ہے۔ دوستو، ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ اپنوں کے ساتھ ہمدردی کرنا تو بہت آسان کام ہے، حقیقی ہمدردی تو وہ ہے کہ اپنے جانی دشمن کے ساتھ بھی ہمدردی کی جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی ہمدردی فرما دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمدردی کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے اور اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں کے ساتھ بھی ہمدردی کی جائے۔ آخر میں پھر یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔